کتنے اہم لوگ ہیں. معاشرے کو سیدھے راستے پہ چلانے میں بھی آپ کا کردار اہم ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ارادوں میں تزلزل آ جائے اور آپ کسی قوم کے نہج کو بدلنا چاہیں تو یہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے. دنیا میں میڈیا یہی کچھ کر رہا ہے کہ جہاں ان کے اپنی مصلحت اور مفادات ہوتے ہیں وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، جہاں ان کو ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے وہاں وہ برا کام بھی کر لیتے ہیں. نوجوان نسل کی بہتری یا تباہی، اصلاح یا ہلاکت، اس میں سب سے مؤثر کردار آپ اور آپ کے اداروں کا ہے. ہم اصل میں آپ دوستوں کو جب مخاطب ہوتے ہیں اور آپ کو بلاتے ہیں، زحمت دیتے ہیں، تو اس میں آپ کو آپ کی ایک ذمہ داری یاد دلانی مقصود ہوتی ہے. یہی وہ بنیادی محرک ہے جس نے ہمیں آپ کو دعوت دینے پر بھی مجبور کیا ہے. آپ کی یہاں خدمت بھی کر رہے ہیں اور آپ کو ویلکم کہتے ہیں اس پروگرام میں، اس امید کے ساتھ کہ آپ انشاءاللہ ہم سے زیادہ بہتر مسلمان ہیں. آپ اپنی ذمہ داری کو ہم سے بھی زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. اگر ہم آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں پیش کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس لیے نہیں کہ ہم کوئی علمی برتری یا تفوق یا سپرمیسی رکھتے ہیں، ایسی بات قطعاً نہیں ہے. جسٹ ٹو ریمائنڈ یو، آپ کو کچھ چیزیں یاد دلانے کے لیے ہم یہاں آتے ہیں اور ہم ملک کے نامی گرامی، مستند، ایتھینٹک، سمجھدار اور دانشور طبقے کو دعوت دیتے ہیں. ایک اسکالر کو ہم کس طریقے سے ان پروگرامات کے لیے تیار کرتے ہیں آپ اس کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے مصروفیات چھوڑ کر ہمارے کہنے پر یہاں آتا ہے تو یہ ایک محنت طلب کام ہے. اس گفتگو کا مقصد صرف آپ کو یہ یاد دلانا ہے کہ آپ کی یہاں آمد انتہائی اہم ہے. آپ کے ذہنوں میں اگر کچھ اشکالات ہیں تو ہمارے ریسورس پرسنز اس لیے آتے ہیں کہ آپ ان اشکالات کو ان کے سامنے رکھیں. اگر آپ کو کوئی پیچیدگی نظر آتی ہے اور اس کا سلوشن چاہتے ہیں تو ہمارے ریسورس پرسن اسی کے لیے ہیں. اگر آپ کو دینی حوالے سے کوئی رہنمائی لینی ہے تو ہمارے دینی اسکالرز آپ کے پاس موجود ہوں گے، انشاءاللہ وہ آپ کو مکمل رہنمائی دیں گے. آپ کے ایکیڈمک پروگرام کے ساتھ ساتھ اور پروفیشنل معلومات کے ساتھ ساتھ ہم کچھ شام کو روزانہ آپ کی تفریح کا بھی انتظام کریں گے. جو زیادہ تر دوست باہر سے ہی آئے ہیں اسلام آباد کے، تو ہمارے پاس 3-4 ساتھی ہیں. تمام دوستوں کو ہم اسلام آباد کے اہم مقامات کی سیر بھی کرانا چاہیں گے، تفریح بھی کرانا چاہیں گے. لیکن یہ سارا کچھ اسی مقصد کے پیش نظر ہوگا کہ ہم آپ کو آپ کی اہمیت اور آپ کی ذمہ داری یاد دلانا چاہتے ہیں. امید ہے اس سلسلے میں آپ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے. عزیز دوستو، دعویٰ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا ایک ذیلی ادارہ ہے جو تقریباً خود مختار ہے. ہمارا بجٹ قومی بجٹ کا ایک حصہ ہے. ہم اپنے مالیات کے لیے کہیں سے ڈونیشنز نہیں اکٹھی کرتے ہیں، بلکہ قومی بجٹ میں اللہ کے کچھ بندوں نے اس کے لیے کچھ رقم رکھی ہے اور وہ مسلسل سن 85 سے لے کر ابھی تک ہمیں ملتی ہے. اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم اس محدود رقم میں بہت بڑے پروگرامات کرتے ہیں. میں ابھی گزشتہ ہفتے، کل نہیں پرسوں، باولپور سے آیا ہوں. وہاں پر ہمارا یونیورسٹی ٹیچرز اور کالج لیکچررز کا پروگرام تھا. خواتین بھی تھیں، جینٹس بھی تھے اس میں. تو وہاں پر ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا یہ پروگرام جو ہے آپ کہاں سے فنڈ کرتے ہیں؟ بنیادی سوال ہے کہ بھئی آپ جو پیسے خرچ کرتے ہیں کہاں سے آتے ہیں؟ کوئی ایجنسی دیتی ہے آپ کو؟ کہیں سے این جی او دیتا ہے آپ کو؟ اس وقت ہمارے ملک میں این جی اوز کا ایک سیلاب ہے اور باہر کے ممالک این جی اوز اللہ واسطے نہیں چلاتے ہیں. ہر این جی او کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کے تحت کام کرتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ کوئی این جی او جس ملک کا ہے اس ملک کے مفادات کو مقدم رکھتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس وسائل
چھپے راستوں سے نہیں آ رہے ہیں بلکہ کھلے قومی بجٹ میں طے کی جاتی ہے رقم. اس وقت ہمارا کوئی 11 کروڑ کا بجٹ ہے، لیکن اس 11 کروڑ میں ہم جو پروگرامات کرتے ہیں اللہ کا احسان ہے. میں چونکہ دعویٰ اکیڈمی کا بالکل آغاز سے کارکن ہوں. جب دعویٰ پروجیکٹ یہ ہمارا شروع ہوا تھا ایک بہت محدود پیمانے پر، تو میرے ہی کمرے میں اس کا ہم نے آغاز کیا تھا. پھر وہ بڑھتے بڑھتے اللہ کرم ہوا کہ دعویٰ اکیڈمی بن گیا، اور اس وقت وہ ایک بڑا تناور درخت ہے جو ملک کے اندر بھی بیرون ملک بھی قوم کے ہر طبقے کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتا ہے. ہمارے پاس ڈاکٹرز آتے ہیں، انجینئرز آتے ہیں، ٹیچرز آتے ہیں، پروفیسرز آتے ہیں، اسکاؤٹس آتے ہیں، محتمین مدارس آتے ہیں، مفتی حضرات آتے ہیں، صحافی آتے ہیں، ایجوکیشنسٹ آتے ہیں، رائٹرز آتے ہیں. اور ان تمام طبقات کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کا بنیادی فریضہ یاد دلائیں. سال میں کوئی 40-50 کے قریب ہم پروگرام کرتے ہیں ٹریننگ کے، جن میں 1 دن سے لے کر 3 مہینے تک کے کورسز ہوتے ہیں. ائمہ مساجد، فوجی افسران، فوجی ائمہ حضرات، یہ تمام ہمارے ہاں سے باقاعدہ چینل سے ہو کے جاتے ہیں. 2-2 3-3 مہینے کا ان کا کورس ہوتا ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ پروگرامات اس پہ خرچ آتا ہے، اور خرچ ہمیں حکومت پاکستان فراہم کرتی ہے. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات واضح ہو جائے کہ ہم کوئی چوری چھپے انڈر گراؤنڈ ادارہ نہیں ہے جو زیر زمین کام کرتے ہیں. ہمارا سب کچھ حکومت پاکستان کی طرف سے ہے اور باقاعدہ آڈیٹیبل ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو پروگرام ہم 5 لاکھ میں کرتے ہیں دوسرے ادارے وہ 50 لاکھ میں نہیں کر سکتے ہیں. یعنی ہمارے پاس ہاسٹلز اپنے ہیں الحمدللہ، ہمارے پاس گاڑیاں اپنی ہیں، اور ہم آنے والے مہمانوں کی بھرپور خدمت کرتے ہیں. آپ کا جو یہ ہاسٹل آپ کے پاس ہے، اندازہ کیجیے اس میں فوج کے کمیشنڈ افسران بھی ٹھہرتے ہیں، اسی میں اسکاؤٹس بھی ٹھہرتے ہیں، اسی میں ائمہ مساجد بھی ٹھہرتے ہیں، ان میں ہی لیکچرز اور پروفیسر ٹھہرتے ہیں، ڈاکٹرز اور انجینئرز ٹھہرتے ہیں. یہی کلاس روم یا سیمینار روم آپ بھی استعمال کرتے ہیں، آپ کے قوم کا مسجد کا امام بھی استعمال کرتا ہے، فوج کا آفیسر بھی استعمال کرتا ہے، کمیشن افسران. ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ جو تمیز ہے ان طبقات کے درمیان اس کو ختم کیا جائے اور ان کو یکساں اہمیت دی جائے، ہر طبقے کو اس کی ذمہ داری یاد دلائی جائے. اس موجودہ پروگرام کے حوالے سے 2-3 باتیں عرض کروں گا کہ ہم نے پورے ملک سے منتخب دوستوں کو اس پروگرام کے لیے لیا ہے. باقاعدہ ان کو ہم نے انویٹیشن بھیجی ہے اور ان کو کال کیا ہے، ان کے بارے میں معلومات ہم نے اکٹھی کی ہیں. ہمارے پاس بہت ساری اپلیکیشنز آئی تھیں، 100 کے قریب لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ وہ اس پروگرام میں شریک ہوں، لیکن ہمارے پاس گنجائش جتنی تھی اتنے افراد ہی کو ہم نے دعوت دی ہے اور باقی حضرات سے ہم نے معذرت کر دی ہے. لہذا پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ میں سے جو لوگ ہمارے انوائٹڈ دوست ہیں انہی کو ہم اس پروگرام میں شرکت کی اجازت دے سکتے ہیں. جن دوستوں کو ہم نے انوائٹ نہیں کیا ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہیں، دوست ہیں، ہمارے مہمان ہیں، لیکن ہماری انتظامی مجبوریوں کے پیش نظر اور سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے اس چیز کو آپ سمجھ لیجئے کہ غیر متعلقہ شخص کو ہم اس پروگرام میں نہ کلاس روم میں اور نہ اپنے مہمان خانے میں بیٹھنے کی اجازت دے سکتے ہیں. یہ ہماری مجبوری ہے. لہذا اس چیز کو آپ تمام احباب سمجھ لیں کہ جو دوست باقاعدہ انوائٹڈ ہیں وہی اس پروگرام میں شریک ہوں گے. ہر دوست کو اپنا ایک کارڈ مل چکا ہے یا مل جائے گا، اور اس کارڈ کی شناخت پر ہی اس کے لیے کلاس روم میں آنا ممکن ہوگا اور ہاسٹل میں جانا ممکن ہوگا. رات میں نے عبدالقدوس شاہ صاحب سے گزارش کی تھی کہ آپ دوستوں کو یہ بات پہنچا دیں کہ خدا نخواستہ ہمارے سیکورٹی افسران یا ہمارے سیکورٹی گارڈز جو ہیں ان کے ساتھ کسی کی بدمزگی نہ ہو جائے. اور یہ چونکہ آپ مہمان ہیں ہمارے، ایسی حرکت ہونی نہیں چاہیے. ہم نے اپنے اسٹاف کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسی کوئی بات نہ ہو، لیکن آپ حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں، اپنے کارڈز کو ساتھ رکھیں، اور کارڈز کے بغیر آتے جاتے ہوئے اگر کوئی آپ کو روکتا ہے تو اس کے ساتھ الجھے نہیں، اصرار نہ کریں.
ہم ایک انتہائی حساس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں حفاظتی نقطہ نظر سے ان چیزوں کی ضرورت ہے. یہ آپ ہی کی حفاظت کے لیے ہے, ہماری حفاظت کے لیے ہے, ادارے کی حفاظت کے لیے ہے, لہذا اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے. دوسری گزارش اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کے اس پروگرام کا باقاعدہ ایک شیڈول طے ہو چکا ہے. بعض اوقات کچھ اچانک ایمرجنسیز کی وجہ سے کچھ پروگرام آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, اس کو ہم ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ کے اس پروگرام میں بھی ہم یہی کریں گے کہ جو ہمارا پروگرام ٹینٹیٹو ہے اس کو ہم ویسا ہی چلا لیں. آپ حضرات کو تکلیف نہ ہو تاکہ, اور جو لوگ جس ٹائم پہ مقرر ہیں وہ اسی وقت پہ آئیں گے. آپ بھی ان اوقات کار کی پابندی کیجیے. دن کے اندر شیڈول آپ دیکھ لیں گے. دن کو ہم نے ایک بریک ٹائم رکھا ہوا ہے تقریباً 11:30 بجے. 11:30 بجے ہمارا بریک ٹائم ہے 12 تک. اس میں آپ کو یہیں پہ انشاءاللہ کوئی چائے وغیرہ پیش کی جائے گی. کھانے کا انتظام یہاں سے جانے کے بعد ہوگا. رات کا کھانا آپ کے واپس شہر سے آنے کے بعد ہوگا. ہمارا یہ تمام پروگرام اجتماعی ہوگا, کلیکٹیولی ہوگا. گاڑی آپ کے پاس ہوگی, میں حاضر ہوں گا, عبدالقدوس شاہ صاحب کی خدمت میں موجود ہیں. آپ ہمارے ساتھ یہ تعاون کیجئے کہ جب گاڑی کے جانے کا وقت ہو تو بر وقت گاڑی پر پہنچنے کی کوشش کیجئے, بر وقت کلاس میں پہنچنے کی کوشش کیجئے, اور بر وقت کھانے کی میز پر آئیے, تاکہ ہمارا ڈائننگ ہال جو ہے, چونکہ وہاں اور لوگ بھی اور گروپس بھی آتے رہتے ہیں اور وہاں پر کھانا وغیرہ کھاتے ہیں, تو آپ کو جو ٹائم دے دیے جائے اس وقت کی پابندی کر لیجئے. بر وقت آپ اٹھیے اور بر وقت کھانے کی میز پر پہنچیے, تاکہ اپنے کلاس روم میں, اپنی گاڑی میں, اپنے وزٹ کے مقام پہ آپ ان ٹائم پہنچ سکیں. وقت ہمارے پاس بہت محدود ہوتا ہے اور یقیناً کچھ آپ لوگوں کو پریشانی بھی ہو سکتی ہیں, لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں, ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں, اور اس طرح کی کوئی مشکل اگر آئے تو اس کو آن دی اسپاٹ ہم حل کرنے کی کوشش کریں. ہم آپ سے کوئی غیر ضروری تقاضا سوائے ڈسپلن کے نہیں کریں گے. آپ بھی ہماری محدود توانائیوں کو پیش نظر رکھ کر اپنے تقاضوں کو محدود کیجیے. اپنے ہاسٹل میں, اپنے پروگرام میں, اپنے ٹورز میں ایک معتمد, ایک ورکنگ میڈیا پرسن اور ایک اچھے مسلمان کا کردار پیش کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں آپ سب سے یہ توقع ہے کہ آپ ماشاءاللہ ہم سے زیادہ اچھے مسلمان ہیں اور زیادہ اس قوم کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں, تو آپ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہمیں کسی مشکل میں نہیں ڈالیں گے. ایک چیز میں عرض کر لوں, ظاہر سی بات ہے ہم سارے لوگ جو ہیں اپنے ایمان اور اسلام کے حوالے سے عملی میدان میں کچھ کمیاں رکھتے ہیں. ہم اپنے پروگرام کے شرکاء کے لیے یہ چیز ضروری قرار دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھی نماز کے وقت میں مسجد کی طرف تشریف لائیں. ہم آپ کو جگانے کی کوشش کریں گے, ہم آپ کو مسجد کی طرف ترغیب دلانے کی کوشش کریں گے. ظاہر بات ہے ہم نماز جبرن نہیں پڑھا سکتے, وہ آپ کا اپنا ذاتی عمل ہے, ذاتی فعل ہے. ہم آپ کو ماحول مہیا کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ مسجد میں بروقت پہنچیں اور ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہوں تو یہ ہمارے لیے بڑی تمانیت اور بڑی خوشی کی بات ہوگی. میں آج صبح خود آپ کے ہر کمرے کو ناک کر چکا ہوں. صبح جو آیا تھا آپ کے ہاں, لیکن میرے خیال میں پورے گروپ میں سے چند ہی افراد مسجد کی طرف آئے ہیں. شاید تھکے ہوئے ہوں, سفر کی وجہ سے پریشانی, تھکاوٹ, اس وجہ سے آپ لوگ نہ اٹھ سکے ہوں. لیکن میری گزارش یہ کہ آئندہ کے لیے آپ حضرات مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہونے کی کوشش کیا کریں. اگر کسی کوئی مجبوری ہے تو وہ اور بات ہے. ہم اگر آپ کو ناک کریں دروازہ تو آپ اس کو مائنڈ نہ کیجیے گا, کیونکہ ہم آپ کو ایک نیکی کی طرف دعوت دے رہے ہیں. باقی اگر آپ نہیں پڑھنا چاہیں گے تو ظاہر بات ہے ہم آپ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں, وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن ہم ترغیب دلانے کی ضرور کوشش کریں گے کہ آپ مسجد کا رخ کریں. اور ہم نے اپنے پروگرام میں یہ رکھا ہے کہ کسی نماز کے وقت ہم آپ کو کوئی پروگرام نہ کروائیں. یہاں پر بعض پروگرامات ہمارے ظہر کی نماز کے وقت چلتے رہتے ہیں. ہم نے اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کی ہے کہ نماز کا ایک بریک کریں گے اور نماز کے بعد ایک کلاس آپ کی اور ہوگی, پھر آپ کا لنچ کا انتظام ہوگا. تو ان چیزوں میں صرف آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. الحمدللہ میں پھر یہ بات اصرار سے کہوں گا کہ مجھے یقین ہے
کہ آپ لوگ اپنے دین کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے ہم سے کم نہیں ہیں. آپ انشاءاللہ ہم سے زیادہ اچھے مسلمان ہیں. تو ہم اگر آپ کو اس سے کوئی توجہ دلائیں تو آپ اس کو محسوس نہ کیجیے اور تعاون ہمارے ساتھ کیجیے. میں نے اسٹاف کو نیچے درخواست کی ہے، آج عبدالقدوس صاحب سے بھی گزارش کی ہے، اور وہاں پر جو اسٹاف ہاسٹل میں ہیں ان سے بھی گزارش کی ہے کہ آپ نماز کے لیے کم از کم فجر کی نماز کے لیے دوستوں کو جگانے میں مدد دیا کریں، دروازہ ناک کر لیا کریں تاکہ بر وقت یہ ساتھی اٹھ سکیں اور تیاری کر کے مارننگ واک کر کے اور ناشتہ کر کے آپ بر وقت اپنی کلاس میں پہنچ سکیں. دعویٰ اکیڈمی کے حوالے سے میں 2-3 چیزیں آپ کو عرض کروں گا کہ دعویٰ اکیڈمی جو کام کر رہی ہے وہ کیا ہے. دیکھیے، دعویٰ اکیڈمی ایک دعوتی اور مشنری ادارہ ہے، اور اس ملک کی غالب اکثریت کے مذہب کا حامی ہے. ہم یہاں پر بنیادی طور پر یہ کام کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو گروہ بندیاں ہیں، فرقہ واریت ہے، اس کو ختم کیا جائے یا کم از کم کرنے کی کوشش کی جائے. علماء کرام اور ائمہ مساجد کو بھی ہم اس یہی دعوت دیتے ہیں. وہ بھی آپ ہی کے اس ساتھ کلاس روم میں بیٹھتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں، اور ہم ان کے سامنے بھی جتنے مضامین رکھتے ہیں وہ ان کے تخصصات اور اسپیشلائزیشنز کے ہوتے ہیں. لیکن بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کو یکجان کیا جائے. دیکھیے، ہم میں شیعہ بھی ہیں، ہم میں سنی بھی ہیں، ہم میں دیوبندی بھی ہیں، ہم میں بریلوی بھی ہیں، ہم میں اہل حدیث بھی ہیں. مختلف گروہ ہمارے ہاں موجود ہیں، اور اس ملک میں ہمارے ساتھ ہندو بھی رہنے والے ہیں، بہائی بھی رہنے والے ہیں، عیسائی بھی رہنے والے ہیں، پارسی بھی رہنے والے ہیں. اگرچہ ان کی تعداد ساری ملا کے 3% نہیں بنتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ اس ملک کے شہری ہیں. اور ہم نے دستوری طور پر ان کو یہ مکمل حق دیا ہوا ہے کہ وہ اس ملک کے مستقل شہری ہیں، اور ان کے حقوق ہم سے کسی طرح کم نہیں ہیں. یہی میسج ہم ہر آنے والے گروہ کو دیتے ہیں کہ آپ بحیثیت مسلمان کے اپنے کسی دوسرے مذہب اور فرقے سے تعلق رکھنے والے شخص کو بھی برداشت کرنے کی ریت اپنے اندر پیدا کریں. اگر آپ شیعہ ہیں، سنی بھی آپ کے ساتھ بھائی ہیں، آپ کے ہموطن ہیں، عزیز ہیں. اگر آپ کے ساتھ ان کا کوئی اختلافی نقطہ ہے تو یہ اختلافات علماء کرام کے ہیں، علماء کرام کے پاس رہنے دیجیے. یہ عوام کے اختلافات نہیں ہیں. کچھ ادارے یا کچھ افراد ان چیزوں کو مس یوز کرتے ہیں. ہم دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی ہوتے ہوئے مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں. لہذا اس چیز کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. دعویٰ اکیڈمی یہی کام کرتی ہے، چونکہ اس میں بنیادی رول ائمہ کرام کا ہوتا ہے، علماء کرام کا ہوتا ہے. لہذا ہم نے ان کے لیے 1-1 مہینے، 2-2 مہینے اور 3-3 مہینے کورس رکھے ہوئے ہیں. ان کو ہم یہاں رکھتے ہیں 3 مہینے تک. مساجد کے ائمہ ہمارے پاس 3-3 مہینے تک ٹھہرتے ہیں. ابھی گزشتہ ہفتے میں نے ایک کورس فارغ کیا ہے. ان میں سول امام بھی ہوتے ہیں، فوجی امام بھی ہوتے ہیں، اور انٹرنیشنل امام بھی ہوتے ہیں. ایک پروگرام ہمارا بین الاقوامی بھی ہوتا ہے. دنیا بھر کی مسلم مائنارٹیز سے بھی ہم لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. سیکنڈ رو کے لوگوں کو لاتے ہیں، ان کو یہاں پر 1-1 مہینہ، 2-2 مہینے ٹریننگ دیتے ہیں. مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اچھے مسلمان اور اچھے شہری بن سکیں. ہم ہر وہ کام کریں جس میں اس قوم کی ڈیولپمنٹ، بہتری اور اصلاح کی گنجائش ہو. بنیادی میسج دعویٰ اکیڈمی کا یہی ہے. چونکہ اس ملک کے ہم 97% لوگ مسلمان ہیں، لہذا اسلام ہمارا بنیادی اصل اصول ہے. اس کو ہم زندگی کا طریقہ سمجھتے ہیں. میتھڈ آف لائف وہی ہے اسلام والا. وے آف لائف ہمارا وہی ہے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. اور چھوٹے چھوٹے اختلافات کی بنیاد پہ ہم ایک دوسرے کے خلاف نفرت نہیں کرتے ہیں، دشمنی کی نہیں کرتے ہیں، بلکہ پیار اور محبت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ بھی رہنے کی کوشش کرتے ہیں جو ایون ہمارے نظریے زندگی کے قائل نہیں ہیں. چونکہ وہ بھی ہمارا وطن ہے، لہذا ان کو بھی ہم قبول کرتے ہیں. یہ 2-4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے عرض کی ہیں کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ دعویٰ اکیڈمی ایک ایسا ادارہ ہے جو ملک بھر ہی میں نہیں، ملک سے باہر بھی اسلامی نظریہ حیات کے فروغ اور ترقی کے لیے کام کر رہی ہے. اس میں ہم تقابل ادیان، کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنس کے پروگرامات بھی کرتے ہیں.
عیسائیوں کو بلاتے ہیں، قادیانیوں کو بلاتے ہیں، بہائیوں کو بلاتے ہیں، ہندوؤں کو بلاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، ان سے بھی یہی چیز ڈسکس کرتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے دین پہ رہیے، آپ کا دین ہے، آپ اپنی زندگی اپنے دین کے مطابق گزاریے، لیکن اس ملک میں رہتے ہوئے پاکستان کے دستور اور پاکستان کی میجارٹی کا بھی خیال رکھیے، یہاں کے لوگوں کے دین کا بھی خیال رکھیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجیے۔ یہ کام ہم یہاں پر کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارا صرف ایک ٹریننگ سیکشن ہے جو یہ پروگرام سارا چلاتا ہے۔ ہمارا ایک شعبہ جو ہے وہ ریسرچ کا ہے۔ ریسرچ کے شعبے میں ہم وہ میٹیریل جو آپ کو پڑھایا جاتا ہے، ان مختلف طبقات کی ضرورت ہوتی ہے، چھوٹے بچوں سے لے کر ماؤں تک کے لیے، باپ کے لیے، استاد کے لیے، صحافی کے لیے، اسکاؤٹ کے لیے، ڈاکٹر کے لیے، انجینئر کے لیے، محتمم مدرسہ کے لیے، مدرسے کے مدرس کے لیے، مدرسے کے مفتی کے لیے، جو ریکوائرمنٹس ہیں اسلامی نظر حیات کی، ہم ان کے سامنے وہ کوشش کرتے ہیں کہ مختصر کر کے پیش کریں اور ان کی کوئی رہنمائی اس معاملے میں کی جائے۔ اس مقصد کے لیے لٹریچر بھی ہم تیار کرتے ہیں۔ ہماری وہ کتابیں اس وقت کوئی 1200 سے زیادہ چھپ چکی ہیں، 1200 سے زیادہ ٹائٹلز ہم نے چھاپے ہیں، 10 مختلف زبانوں میں ہم نے قرآن پاک کے ترجم اور تفاسیر بھی چھاپی ہیں۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہماری ہر کتاب ہر موضوع پر موجود ہے اور ان کو آپ اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ہم آپ کو انشاءاللہ تحفے میں کچھ چیزیں پیش بھی کریں گے، آپ کو دیں گے بھی، اور آپ ان کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ہمارا ایک شعبہ ریسرچ کے علاوہ یہاں پر میڈیا کا ہے۔ اتفاق سے میں آپ کے سامنے ایک مولوی اسلامک فیصل مسجد اسلامک سینٹر کا بھی انچارج ہوں، فیصل مسجد کا مفتی بھی ہوں، اور یہاں کے ٹریننگ آف امامس کا چارج بھی میرے پاس ہے، اور آپ کے میڈیا سیکشن جو ہمارا ہے وہ ذمہ داری بھی میری ہے۔ ابھی قریب سے ہی میری ذمہ داری میں اضافہ ہوا ہے، اور گزشتہ سال بھی ہم نے ایک پروگرام اسی حوالے سے لاہور میں کیا تھا۔ یہ نواں پروگرام ہمارا آپ کے پاس ہے۔ 8 پروگرام ہم میڈیا ورکرز کے لیے اس سے پہلے کر چکے ہیں، اور ہم اپنے محدود بجٹ کے مطابق یہ کام کرتے ہیں۔ ہمارا میڈیا کا شعبہ بنیادی طور پہ میڈیا پرسونل کی بہتری کے لیے اور دینی رجحان بڑھانے کے لیے کام کرتا ہے۔ یعنی میڈیا سیکشن کا ہمارا مطلب یہ نہیں کہ ہم کو میڈیا کا کام کرتے ہیں، ہم میڈیا سے تعلق رکھنے والے احباب کو یہاں اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے لیے وہ ضروریات فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کو پیش آتی ہیں۔ اس کے سلسلے میں ظاہر بات ہے ہماری ریکارڈنگ کا مسئلہ ہے، سی ڈیز کا ہے، ڈی وی ڈیز کا ہے، لیکچرز کی ریکارڈنگ کا ہے، مختلف بریفنگز کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ہمارا میڈیا سیکشن جو ہے وہی ڈیل کرتا ہے، اور دعویٰ اکیڈمی ہی نہیں بلکہ پوری یونیورسٹی کے میڈیا ورک کو ہم مینیج کرتے ہیں۔ ہمارا اگرچہ میڈیا پر باقاعدہ ایک فیکلٹی ہے، وہاں پہ ماس کمیونیکیشن کا جو فیکلٹی ہے وہ پورا یہ کام کرتی ہے، لیکن ہم نے دعویٰ اکیڈمی میں ایک میڈیا سیکشن بنا کے اپنے ان ضروریات کو بھی یہاں پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ دعویٰ اکیڈمی کے یہ جو 2-3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ٹریننگ ڈپارٹمنٹ، ریسرچ ڈپارٹمنٹ اور میڈیا ونگ، یہ ہماری بنیادی کام کرنے والے ادارے ہیں۔ ٹریننگ کے اندر سب سے بڑا کام ہمارا ٹریننگ آف امامز کا ہے، جس کے لیے یہ اکیڈمی بیسیکلی قائم ہوئی تھی۔ ہم نے پھر اس میں مزید چیزیں ایڈ کی ہیں، جیسے میڈیا کا پروگرام ایڈ کیے ہیں، دیگر طبقات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں ان کے پروگرام ایڈ کیے ہیں۔ اس کے علاوہ دعویٰ اکیڈمی ایک پروگرام یہ بھی رکھتی ہے کہ ملک سے باہر افریقہ، امریکہ، آسٹریلیا، فجی، جاپان، ادھر ادھر مختلف ممالک میں بھی ہم پروگرامات کرتے ہیں، لیکن جو ہماری بردر آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان ممالک میں ان کے تعاون سے یہ کرتے ہیں۔ کچھ بوجھ وہ سہارتے ہیں، کچھ ہم سہارتے ہیں۔ زیادہ تر اکیڈمک سپلائی ہماری ہوتی ہے، اور مقامی ضروریات اور مقامی ایڈمنسٹریشن وہ ان کی ہوتی ہے، اور اس طریقے سے ہم بیرون ملک بھی مختلف ممالک میں، ایون امریکہ کے اندر بھی ہم یہ پروگرامات کرتے ہیں۔ فجی سے لے کر آپ چلے جائیے امریکہ تک، ہم تمام ممالک میں مختلف جگہوں پہ اپنے توانائیوں کے مطابق پروگرامات کرتے ہیں۔ باہر سے ریسورس پرسن کو بلاتے ہیں، یہاں سے خود باہر جاتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو میسج دعویٰ اکیڈمی کا ہے وہ دنیا بھر میں پھیلا دیا جائے۔ ہمارا کوئی میسج اسپیشل نہیں ہے، اسلام ہی ہمارا میسج ہے، ہم دین کے حوالے سے ہی کام کرتے ہیں۔ یہی میسج جو ہے آج آپ کے سامنے ہے، اور آپ حضرات کو ہم نے یہاں زحمت دی ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی استفسار دعویٰ اکیڈمی کے حوالے سے ہو،
دعوہ اکیڈمی کے پروگرامات کے حوالے سے ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا میں جواب دے دوں. جناب سر میرا نام فاروق مسعود ہے اور ساؤتھ وزیرستان سے بلانگ کرتا ہوں. آج ٹی وی کے لیے کام کرتا ہوں اور میں اس کام کی 2008-10 میرا سیشن تھا. سر میرا جو جس طرح کہ ہم نے بات کی کہ تقاضے کو محدود کریں, بالکل ہمیں کرنا بھی چاہیے کیونکہ یہاں پہ میرا جو مین ایم تھا سیکھنے کا یا یہاں پہ انٹرنیشنل ڈیفینس میں اسلامک یونیورسٹی میں آنے کا وہ بھی یہی تھا کہ میں کچھ سمجھ سکوں کیا چل رہا ہے, کہ ہر جگہ پہ یہی ہو رہا ہے کہ ابھی اس دن میریٹ میں ایک کانفرنس تھی تو اس میں ایک ایجوکیشنسٹ تھا, اس کے ورڈنگز یہ تھے کہ 25 کلومیٹر اگر ہم چلیں گے تو ہمیں جو ہے نا مدرسے مساجد کونے کونے پہ ملیں گے, لیکن ہمیں جو ہے وہ اچھے ایجوکیشن یہ جو تعلیمی ادارے اور اس کے ساتھ ساتھ پلے گراؤنڈس ہمیں کم ملیں گے. اور اس میں اس کی لاسٹ ورڈنگ یہ تھی کہ اس طرح کہ ہمیں پیس کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو میرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں سیکھنے کی یہی چیزیں آیا ہوں کہ یہ چیزیں ان چیزوں میں تھوڑا سا عبور حاصل کر سکوں. تقاضوں کی بات ہوئی, تقاضے ہم نے محدود کیے اس چیز کے لیے تاکہ ہم کچھ سیکھ سکیں, لیکن کچھ بنیادی تقاضے ہیں ہمارے جو ان کو پورا کرنا میرے خیال میں آپ کا فرض بنتا ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں وہاں پہ نیٹ فیسلٹی نہیں ہے, بینگ اے جرنلسٹ وہ ہمیں مہیا کر دی گئی, سو میں نے کہہ دیا ہو گئی. اچھا وہ اس کے بعد دوسری یہ کہ وہاں پہ کم از کم ٹی وی پڑا ہو, کچھ تو سمجھ آئے کہ ہو کیا رہا ہے, ایک ٹی وی رکھا ہو. اور دوسرا ایک شاید میں تھوڑا سا آڈ بھی لگوں اس پہ, لیکن مجھے کہنا ہے کیونکہ اگر آپ لوگ وہ اویل نہیں کروا سکتے تو آپ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم خود وہ کر دیں گے, پیمنٹ کر دیں گے, لیکن ٹاولز ہو گئے, صابن ہو گیا, یہ چیزیں جو ہے میں کہیں کائنڈلی ابھی 6 بندوں کے لیے ایک ٹاول رکھا ہوتا ہے اور ایک صابن رکھا ہوتا ہے اس میں. اور دوسرا گرم پانی نہیں ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ نماز کی لوٹنے کے لیے کم از کم تھوڑا سا گرم پانی, تو صبح اتنا ٹھنڈا پانی تھا کہ آپ یقین کریں کہ ابھی تک ٹھنڈے پانی سے منہ جل رہا ہوتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, بنیادی چیزیں, بنیادی تقاضے ہمارے ضروریات ہیں, ان کو اگر آپ پورا کروا دیں تو یہ بہت بہتر رہے گا ہمارے لیے. ٹھیک ہے, دیکھیے میں سمجھ تقاضوں کے بارے میں عرض کروں. دیکھیے ہمارے ملک میں بجلی اور گیس کی جو صلاحیت ہے وہ آپ کو معلوم ہے, ہم نے انتظام کیا ہوا ہے, لیکن اگر گیس نہیں آ رہی ہے, بجلی نہیں آ رہی ہے تو ہم وہ سپلائی کہاں سے کریں. ہمارے لیے تھوڑی اس میں ڈیفیکلٹی ہے, اور مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ وزیرستان کا ایک بھائی ٹھنڈ کی شکایت کر رہا ہے. یعنی یہ ٹھیک ہے آپ بہت سوفیسٹیکیٹڈ ہیں, لیکن دیکھیے وزیرستان سے رہتے ہوئے آپ کے ہاں اصل میں یہ ہے کہ آپ کو وہاں تہذیب کی ہوا لگی نہیں ہے, اس لیے آپ کے اپنے بخارے کام کرتے ہیں. جب تہذیب کی ہوا آپ کو لگ جائے گی تو پھر آپ کو ٹھنڈی پانی بھی ٹھنڈا لگے گا اور بخارے کے بغیر آپ کا گزارا بھی نہیں ہوگا. اب ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ہم واپس اپنی تہذیب کی طرف چلے جائیں تو شاید یہ تکلفات ہماری بہت کم ہو جائیں گی. حقیقت یہ ہے کہ دیکھیے یہ سب میں نے بھی آپ کے ساتھ رات یہیں گزاری ہے. میں پشاور کا رہنے والا ہوں, میں کل پشاور سے ہوں, پرسوں بہاولپور سے آیا تھا, پشاور گیا, پشاور سے رات واپس آیا ہوں. اسی پانی سے میں نے بھی وضو کیا ہے, میں نہایا اسی پانی سے ہوں, میں نے بھی غسل کیا ہے. ٹاول اور صابن کی کمی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ, وہ پوری آپ کو مل جائیں گی. پانی بھی ہماری بھرپور کوشش ہے کہ آپ کو پانی گرم ملے, ہم کمی نہیں کر رہے ہیں, لیکن جو ملکی سطح پہ آپ کو کمی کا اندازہ ہے. لیکن اس کے مقصد نہیں تھا کہ ہم اس کو جو ہے نا بحث کے وہ بنائیں. نہیں بحث نہیں کریں گے, بحث نہیں کریں گے. میں سر ہمارا مقصد یہ تھا, ہوگا انشاءاللہ, مقصد یہ تھا کہ بنیادی ضروریاتیں اگر ہو سکتی ہیں نہیں پوری ہوں گی انشاءاللہ ہوں گی, لیکن اس کو بحث نہیں بنانا. نہیں بحث نہیں کرتے ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ تو میں نے ازراہ مذاق ایسی بات کہی کہ آپ وزیرستان سے تعارف ہونے کے بعد پھر مجھے یہ خود ایک بات اٹھی کہ دل میں کہ میں کہوں کہ نہیں آپ لوگوں کو کم از کم برداشت زیادہ ہونی چاہیے. جہاں تک میں نے ان کی ایک اور بات بڑی اہم انہوں نے کی ہے, میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں. یہ جو مقامی انتظامات ہیں, عبدالقدوس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ انشاءاللہ آپ کی جانے سے پہلے اس کا انتظام کرا دیں گے. تولیے, صابن, پانی وغیرہ دیکھ لیجئے, جن فلیٹس میں رہ رہے ہیں ان میں تولیے کی تعداد بڑھا دیجئے تاکہ ان کی ضرورت پوری رہے. پہلی بات جو ہمارے بھائی نے کی ہے, میں اس طرف تھوڑی توجہ دلانا چاہوں گا. کسی ایجوکیشنسٹ کے حوالے سے نے کہا ہے کہ ملک میں ہر 25 میل کے فاصلے پہ, 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ مسجد مدرسہ موجود ہے. یہ میرے خیال میں اس دوست کی غلط نظری ہے کہ 25 نہیں ہے, ہمارے تو 5-5 فٹ کے فاصلے پر مسجد موجود ہے. ملک میں 5 لاکھ سے زیادہ مسجدیں ہیں.
ملک میں 50,000 کے قریب دینی ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اسکولز اور کالجز ان سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ مساجد اور مدارس پر جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ انڈیویجول ہے، اسٹیٹ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ ہماری غلط پالیسی